السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ بڑا خوبصورت ویڈیو ہے اور میری آپ سے گزارش رہے گی آپ حضرات اس کو سنیں گے تو آپ کو سننے کے بعد بڑی خوشی کا اظہار آپ کریں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کو جب کافرین نے، مشرکین نے آزمایا ہے تو قرآن نے اپنے آپ کو بالکل صحیح ثابت کیا اور یہ بتا دیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کا بالکل ظاہر طور پر بیان کر کے رکھ دیا ہے اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ حضرات محترم، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرعون کے تعلق سے آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو غالباً آپ نے اس سے پہلے کبھی سماعت نہیں کی ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے فرعون کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ فرعون بڑا طاقتور، بڑا خطرناک، بڑا ڈینجرس ہوگا اور اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ ڈر جاتے ہوں گے، اس طریقے کی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے جو بتائی تھی، آج اس کو جدید ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ آخر وہ کیوں ایسی گستاخیاں اور توہینیں کرتا تھا اور کس طریقے سے اس کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، کیسے وہ تباہ ہو گیا اور کس طریقے سے اللہ نے اس کے پورے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ ساری باتیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن آج میں بہت ہی چونکا دینے والا خلاصہ آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو سن کر کے جتنے بھی قرآن کے اور اسلام کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ واقعی قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے جس کو مانے بغیر کوئی آدمی آج کامیابی کے دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر ہر طریقے کا خزانہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں خزانے ہوتے ہیں مگر اس سے وہی خزانہ نکال سکتا ہے کہ جو شخص بہترین تیراک ہو، تیر نہ جانتا ہو۔ ایسے ہی قرآن پاک بھی ایک ایسا سمندر ہے، اگر کوئی اس سے موتی نکالنا چاہتا تو پہلے اس کے بعد بے شمار علم ہونا چاہیے، اور جب علم ہوگا تو وہ اس علم کی روشنی میں قرآن پاک سے ایک ایسی چیزیں نکال سکتا ہے جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ آج پورے عیسائی اور یہودی اور بہت سارے غیر مسلم بھی جو ہے قرآن پاک سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر مسلمانوں نے سمجھ لو یہ سمجھ لیا کہ بس لاؤ قرآن چھوڑاؤ شیطان، بس یہی سمجھ لیا ہے۔ اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن پاک کو شیطان بھگانے والی کتاب سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ قرآن آپ کو ادب، آپ کو اخلاق، آپ کے معیار سب کچھ بتانے کے لیے دنیا کے اندر آئی ہے۔ اس کو اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے جو بھی اللہ کے نبی کی توہین کرتا، چاہے وہ کوئی سے بھی نبی ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت شیس ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت آدم ہو، حضرت ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، حضرت اسحاق ہو، یوسف ہو، یا پھر حضرت عزیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص کسی نبی کی توہین کرتا تو ضرور بے ضرور حرام کا نطفہ ہوتا ہے، مطلب اس کی پیدائش میں، اس کے نطفے میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج میں ثابت کروں گا کہ دیکھیے فرعون نبی کی توہین کیوں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے آج کا جو جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنسداں ہیں، ان لوگوں نے ایسی بات بتائی ہے فرعون کے تعلق سے، اس کو سن کر کے آپ کو لگے گا کہ یار ہم جس کو سمجھتے بڑا خطرناک ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن وہ تو بڑا بیکار آدمی نکلا۔ اس کی پوری حقیقت سننے سے پہلے جو ہے آپ حضرات، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے آخر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو حضور کی یا پھر کسی بھی نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ولید بن مغیرہ جو آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا جس سے کہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایک مرتبہ اس نے آپ کی شان میں توہین کی، بکواس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر جو ہے سخت غضبناک ہوا اور اللہ رب العزت نے سورہ قلم کو نازل فرمایا جو کہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت نے کیسے اس کے عیب ظاہر کیے اور پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا دیکھو میرا محبوب غمزدہ ہے اور اس کو جا کر خوشخبری سنا دو، اور آیت نازل فرمائی نون والقلم وما یسطرون، یعنی قلم اور ان کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری جو خوبیاں ہیں، جو تمہارے اخلاق ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔
اب یہاں سے دیکھیے مین مسئلہ آتا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، یہ تو چاہتا ہے کہ آپ ان پر نرمی کریں، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان پر نرمی کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان سے ملے جلیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، آپ کو کیا کرنا، اپنا پیغام بڑی سختی کے ساتھ ان تک پہنچانا، یہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی آپ کا کام کیا ان تک پہنچانا ہے، یہ مانے تو ٹھیک ہے، ان کی آخرت سدھر جائے گی، اور اگر یہ نہیں مانتے تو اس پر آپ کی کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس ظالم کے ولید بن مغیرہ کے جب عیب گنانا شروع کیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم ان پر نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، ولا تطع کل حلاف مہین، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا، مطلب کون، ولید بن مغیرہ، اور حماز مشاء بنمیم، یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، اور بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، اور حد سے بڑھنے والا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرماتے ہوئے آخر میں کہا عتل بعد ذالک زنیم، اور اس پر یہ ترا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، مطلب یہ کہ وہ حرام کی پیداوار ہے، اور اس بات کا پروف بھی بعد میں ہوا کہ واقعی وہ حرام کی پیداوار تھا۔ اب دیکھیے یہ تو ہو گیا، قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ جو بھی نبی کی توہین کرے گا یقیناً وہ ضرور بالضرور کیا ہوگا، حرام کا نطفہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں فرعون کی۔ دیکھیے تاریخ کے مشہور ترین شخصیات میں سے ایک قدیم مصر کے فرعون توتن خامین کو عام طور پر ایک ترسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی ایسی بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنس تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین، آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور علم بشرحات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہروں میں موجود توتن خامین کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ کس کی؟ فرعون کی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون تھوڑا قدر زنانہ جسم کا مالک تھا، مطلب یہ اس کے اندر جو تھی عورتوں والی حرکتیں زیادہ موجود تھی۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامین اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے، اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامین فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ دیکھیے جو قرآن نے کہا تھا بالکل صحیح نکلا، مطلب بہن بھائی کا رشتہ حرام ہوتا ہے، اور اگر کوئی بہن بھائی کا رشتہ کر بھی لیتا ہے، شادی کر لیتا، تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہوگی وہ حرام ہوگی، کیونکہ ان کی ہم بستری کرنا یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو زنا مانا جائے گا، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ زنا کی پیداوار مانا جائے گا۔ پتہ چلا کہ فرعون بھی کون تھا، اس کے اصل نطفے میں خطا تھی، اس لیے وہ حضرت موسیٰ کی توہین کرتا تھا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے بتا دیں، جو بھی نبی کی توہین کرے گا اس کی اصل میں ضرور خطا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔